اگر بلاول صاحب اس میں جیسے پنجاب میں حکومت نہیں ہے، مرکز میں حکومت نہیں ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی وہ کہتے ہیں اب ہم نئی حکومت سے ہی بات کریں گے، تو ایک نئے مینڈیٹ والی حکومت نہیں چاہیے اس وقت ملک کو؟ کیونکہ اگر واپس ریورس ہو جائے، آپ عدم اعتماد کریں، نئی حکومت الیکٹ کریں، پھر آپ لوگ بھی بہت سارے ہیں۔ بالکل ہی صحیح کہہ رہے ہو، اتنا غیر ذمہ دارانہ حرکت کیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اپنے ذات کے آگے دیکھتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں ہے، نہ ہمارا آئین کا فکر، نہ ہمارا رول آف لا کا فکر، اور نہ اس ملک کا معیشت کا فکر۔ اس نے اگر وزیر اعظم رہنا تھا تو اس نے ہی یہ جو معاشی بحران اس نے پیدا کیا، اس نے اس کو مقابلہ کرنا تھا اس بجٹ میں، اور اگر اپوزیشن کا جو آئینی اور قانونی حق تھا وہ مکمل ہو جاتا، ہم اس معاشی بحران کا اس وقت کے لیے، اس بجٹ کے لیے مقابلہ کر دیتے۔ مگر ہوا کیا ہے، خان صاحب نے غیر آئینی طریقے سے پارلیمان توڑا تاکہ ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں، تاکہ ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ جو حملے اس شخص نے ہمارا الیکشن سسٹم پہ کیا ہے، الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ ہمارا ای سی پی کا پر کاٹے گئے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ ای وی ایمز انٹروڈیوس کیا گیا ہے تاکہ آنے والے الیکشنز میں آر ٹی ایس پلس کا نظام ہو۔ ہم ان چیزیں سے بچنا چاہ رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایسے صاف و شفاف الیکشنز لے کر آئیں جس سے جو متنازع نہیں ہوں گے، اور خوف اس وقت یا فکر اس وقت اس بات کی ہے کہ اگر عدالت سے اس قسم کا فیصلہ آتا ہے جس کو رنگ دیا جا سکتا ہے کہ یہ آئینی کے بجائے، جو قانونی کے بجائے یہ ایک فیس سیونگ ہے عمران خان صاحب کے لیے، تو پھر سوال بنتا ہے کہ کیا عمران خان's ego is more important than the Constitution of Pakistan؟ جب تک ہم آئین پہ نہیں چلیں گے تو نہ عدلیہ چل سکے گا، نہ پارلیمان چل سکے گا، نہ یہ ملک چل سکے گا۔ اور یہ ایک بیوٹیفل اپرچونٹی ہے کہ وہ جو داغ 2018 کے الیکشنز کی وجہ سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، ہمارا عدلیہ پہ ہے، ہمارا پارلیمان پہ ہے، ہم بڑا خوبصورتی سے وہ داغ دھو بھی سکتے ہیں، صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور نیا عوامی منتخب مینڈیٹ کے ساتھ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اگر اگلا الیکشنز متنازع ہوں گے، سلیکشن کا الزام چل رہا ہوگا، تو پھر ہم ان مسائل سے کیسے نکلیں گے؟ ویسے اگر جو سلیکشن کا الزام ہے اس میں ظاہر ہے 2018 میں تو آپ کا اداروں پر اعتراض ہے، نون لیگ کا بھی اداروں پر اعتراض ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی اداروں پر اعتراض ہے کہ انہوں نے مینیج کیا اور ایک سلیکٹڈ سیٹ اپ تھا۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہے؟ کیونکہ مولانا نے کہا کہ نیوٹرلٹی مشکوک ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہے یہ؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب اپنا اقتدار کو بچاتے ہوئے آئین توڑ بیٹھا ہے، اور وہ ادارے جو غیر متنازع رہنا چاہ رہے تھے، مثلاً ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ جو بلایا گیا ایک سیاسی مقصد کے لیے، اور یہ فوراً سازش کا شوشہ وہاں پھینکا گیا اس وقت جب ہمارا وزیر اعظم کے پاس نہ اکثریت تھا، اکثریت کھو بیٹھا تھا، تو پھر خان صاحب نے ہمارے ادارے کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کیا ہے، جس کا ہم وضاحت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کا ہم کلیریفیکیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے خان صاحب وہ میٹنگ پیش کر رہا ہے وہ غیر مناسب ہے، اور اس کا جو کلیریفیکیشن ہے وہ آنا بہت ہی ضروری ہے۔ جہاں تک 2018 کے الیکشنز میں گلزار صاحب اور ثاقب نثار صاحب کا کورٹ کا رول بہت متنازع رہا، جی ہاں، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی بہت متنازع رہا، اور جس کے نتیجے میں ہمارا پارلیمنٹ ڈسک فنکشنل رہا پچھلے 3 سال میں۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ ہم سب، پارلیمان، جوڈیشری، ہمارا اسٹیبلشمنٹ، اس سے نکلے، اور اس طریقے سے نکلے کہ غیر متنازع طریقے سے، تاکہ ہم پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، پاکستان کو رول آف لا کے مطابق، آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق چلا سکتے ہیں، نہ کہ عمران خان کے ایگو کے مطابق۔